بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ویئرز، ایمانس کچن میں خوش آمدید۔ آج صبح کی روٹین جیسے گھر کی چل رہی ہے وہی کر رہی ہوں۔ اس کے ساتھ میں آج جو آپ کے ساتھ ٹاپک شیئر کر رہی ہوں گی وہ یہ ہے کہ وہ کون سے ایسے پوائنٹ ہوتے ہیں، موقع ہوتے ہیں جب ہمیں اپنے بچوں کو نہیں ڈانٹنا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسے ہم لاشعوری طور پر یا انجانے میں ماں باپ ایسے ہوتا ہے کہ بچوں کو اپنے ماں باپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ان کی بات کو سنیں، سمجھیں اور پھر ان کو حوصلہ دیں۔ لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم اس میں لا علمی میں ہی کہوں گی کہ لا علمی میں ہی ایسے ہم بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں کہ ان کی شخصیت جو ہوتی ہے بننے کی بجائے نکھرنے کی بجائے وہ بکھر جاتے ہیں۔ ان کی شخصیت جو ہے نا وہ اندر سے توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتی ہے۔ انہیں اعتماد نہیں رہتا، کسی پہ اعتبار نہیں آتا کہ ہماری بات کوئی سنتا نہیں، سمجھتا نہیں۔ تو جب بھی بچے آپ کے ساتھ کوئی بھی بات شیئر کریں، آپ کو کچھ بتانا چاہیں یا آپ سے کچھ کہنا چاہیں تو ان کی بات کو غور سے سنیں۔ اور یہ خاص 5 جگہیں ہیں جن پر انہیں کبھی مت ڈانٹیں۔ ان میں سب سے پہلے ہے صبح اٹھنے کا ٹائم۔ جب بچے کو ہم صبح اٹھاتے ہیں، بعض اوقات والدین بچے کو چیخ کے ڈانٹ ڈپٹ کے اٹھاتے ہیں تو یہ بالکل بھی ٹھیک طریقہ نہیں ہے۔ جب بچے کو ہمیں صبح نیند سے بیدار کرنا ہوتا ہے، اب انہوں نے اسکول جانا ہوتا ہے تو اکثر مائیں یہاں پہ میں کہوں گی کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ خود لیٹ اٹھتی ہیں اور ہڑبڑاہٹ میں بچوں کو بھی ڈانٹ ڈپٹ کر جلدی جلدی اٹھانے کی کرتی ہیں۔ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی کہ جب بچہ نیند سے صبح کو اٹھانا ہے، اسے جگانا ہے نا آپ نے، تو بہت آرام سے، پیار سے، محبت سے، کیونکہ وہ فریش ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر اسے صبح صبح ہم ڈانٹ دیں گے نا تو سارا دن اس کا منفی اثرات میں ہی گزرے گا۔ وہ بالکل بھی فریش اور تر و تازہ موڈ میں نہیں آئے گا۔ اب اس کے بعد جب وہ دوسرا موقع تب ہوتا ہے جب اب وہ اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے، تب بھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچے لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم انہیں ڈانٹتے ہیں اور انہیں جلدی جلدی کچھ نہ کچھ ایسے کہتے ہیں کہ وہ بچے نا نروس ہو جاتے ہیں۔ اب ایک تو پہلے ہی وہ اسکول جانے سے بعض اوقات بچے جو ہیں نروس ہو رہے ہوتے ہیں، اب ان کا ہوم ورک یاد ہے کہ نہیں کیا یا نہیں کیا، وہ اس کو لے کے نا تھوڑے سے مینٹلی طور پر سٹریس میں ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم خود بھی انہیں مائیں بھی ڈانٹ دیں گی تو تب اس موقع پر جو بچے ہوتے ہیں نا وہ اور پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کا سارا دن جو اسکول میں ہوتا ہے وہ بالکل بھی اچھا نہیں گزرتا۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی وہ اسکول سے گھر میں داخل ہوتا ہے تب بھی بچوں کو بالکل نہیں ڈانٹنا چاہیے، کیونکہ جب بچوں کو ہم اسکول سے آتے ہیں نا تو وہ ایک اور ماحول سے گھر میں آ رہا تھا، وہاں پہ وہ بچوں میں ٹیچر سے وہاں پہ وہ کھل کر اپنے جذبات کا اظہار یا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن گھر جیسے ہی وہ آتا ہے تو وہ کبھی آپ کو کچھ بتانا چاہ رہا ہوتا ہے، کچھ تھکا ہوتا ہے تو وہ ایک نا مطلب الگ سے آتا ہے، تو اسے یہ نہیں کہ آپ آتے ہی اس کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیں۔ اس ٹائم پہ بالکل بھی بچے کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو ریسٹ کرنے دینا چاہیے، کھانا کھانے دینا، بلکہ پیار سے اس کو سمجھا کے بٹھا کے اس کی بات سننی چاہیے اگر وہ آپ کو کچھ بتا رہا ہے۔ اسی طرح جب بچہ رو رہا روتا ہے نا، جب ایک بچہ، چھوٹے بچے اب جیسے ہمارے ہیں تو وہ روتے ہیں تو اس ٹائم ہمیں بالکل بھی ان کو نہیں ڈانٹنا چاہیے، بلکہ ان کو سننا چاہیے وہ کیوں رو رہے ہیں اس کی بات۔ اگر ہم وہیں انہیں ڈانٹ کے چپ کروا دیں گے نا تو انہیں کبھی بھی اپنے جذبات کا اظہار کرنا یا لفظوں میں بیان کرنا نہیں آتا۔ وہ ڈرے سہمے رہتے ہیں اور اپنے نا جو اپنے جذبات ہیں ان کو کبھی بھی وہ دوسروں کے سامنے نہیں رکھ سکتے اور لفظوں میں بیان کرنا نہیں آتا۔ تو ان جگہوں پہ نا ہمیں جب وہ رو رہا ہو تو تب اس کو حوصلہ، تسلی اور اس چیز کا احساس دلانا ہے کہ وہ نہیں، ہم اس کے ساتھ ہیں، اس کی بات سمجھ رہے ہیں اور اس کو یہ نہیں کہ ہم پریشان اکیلا ایسے ہی چھوڑ دیں۔ اسی طرح 5واں جو اہم موقع ہوتا ہے وہ بچے کا رات کو سونے کا ٹائم ہوتا ہے۔ اب جب ہم بچوں کو سنا رہے ہوتے ہیں تب بھی ہمیں بچوں کو بڑے آرام سے، پیار سے اس کو خاص طور پہ جیسے کہ اسلامی نظریہ، اسے سونے کی دعا، کلمہ وغیرہ جو کچھ آپ نے اب ایج کے حساب سے چھوٹے بچوں کو آپ نے یاد کروایا ہوتا ہے، 4 کل ہوتے ہیں وہ پڑھ کے خود پہ پھونک مارنے کی عادت، مطلب یہ تو ایک اسلامی طریقے کے حساب سے ہو گیا نا کہ چھوٹی چھوٹی آیات جو اس کو یاد کروائی ہیں وہ پڑھ کے سنائے۔ اس سے پہلے اسے کوئی اچھی سی اگر وہ سٹوری سننے کی اس کا دل کرتا ہے تو وہ سنائے، بلکہ یہ سب کریں۔
اس سے ایک تو بچہ آپ کے ساتھ نا اٹیچ ہوتا ہے، آپ کے ساتھ اپنی دل کی بات کرتا ہے، اور دوسرا یہ اچھا ٹائم جب آپ بچے کے ساتھ ایسے بیٹھ کے اسپینڈ کریں گے اور اس کے ساتھ بات کریں گے نا، تو اور اسے ڈانٹنا نہیں، کبھی بھی اسے سوتے وقت نہیں ڈانٹنا۔ بعض اوقات بچے سو نہیں رہے ہوتے اور مائیں ان کو جھڑک جھڑک کے ڈانٹ ڈانٹ کے سلا رہی ہوتی ہیں، تو یہ بچے پہ یہ بہت جو ہے نا ان کے ذہن پہ منفی اثرات چھوڑتا ہے۔ تو اس سے بچے کبھی بھی بااعتماد اور حوصلہ مند نہیں، بلکہ وہ ہمیشہ جو ہے نا گھٹے گھٹے سے رہتے ہیں اور سہمے سے رہتے ہیں کہ انہیں ہر وقت ڈانٹ پڑتی رہتی ہے، ہر وقت ایسے کرتے ہیں۔ تو آپ بچوں کے ساتھ جتنا آرام سے پیش آنے کی کوشش کریں، بچے بھی آپ کے ساتھ اتنے ہی پر اعتماد اور اپنے بات کو سمجھ کر چلیں گے۔ تو یہ اور اس طرح کی اور بھی بہت سی موٹیویشنل ویڈیو کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور بتائیے گا ضرور کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی۔ اور بھی بہت سی ویڈیو آپ کو ملیں گی میرے چینل پہ، تو وہاں پہ ضرور دیکھیے گا، وزٹ کیجیے گا۔ اگر اس میں سے کوئی بھی بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے یا کہ اس کی وجہ سے آپ کو کوئی فائدہ ہو، تو ضرور کمنٹ میں اس کا بتائے گا۔ اسی طرح کی اور بہت سی ویڈیو لے کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔